اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہم امام الانبیاء جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر باتیں کر رہے ہیں اور آپ کے سفر معراج کی آج کل گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سفر کے دو حصے تھے، ایک مکہ سے رسول اللہ کا بیت المقدس جانا اور دوسرا بیت المقدس سے آسمانوں پر جانا اور پھر عرش معلیٰ پہ جانا، سدرۃ المنتہا تک جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل تک کی ڈسکشن میں دوسرے آسمان تک پہنچے تھے۔ دوسرے آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات عیسیٰ ابن مریم اور جناب یحییٰ بن زکریا سے ہوئی، دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ تیسرے آسمان پہ ایک دفعہ پھر وہی واقعہ ہوا، جبریل سے پوچھا گیا، جبریل نے بتایا، رسول اللہ کو خوش آمدید کہا گیا۔ یہاں رسول اللہ کی ملاقات جناب یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ یوسف اللہ کے نبی ہیں اور آپ کا پورا نام یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے معزز کون ہے، تو رسول اللہ نے جواب دیا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، اور آپ نے فرمایا وہ کریم بن کریم بن کریم بن کریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان بتاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے انبیاء میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام واحد نبی ہیں جن کے والد بھی نبی تھے، جن کے دادا بھی نبی تھے، جن کے پردادا بھی نبی تھے، اور دادا کے بھائی جناب اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے اگر میں سمجھوں تو پہلے نبی یوسف علیہ السلام ہیں، اور اللہ کریم نے کم و بیش 70,000 انبیاء بنی اسرائیل میں بھیجے۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ سے زیادہ حسین کوئی اور نہیں تھا۔ یہاں پہ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ضرب المثل ہے۔ یوسف کے معنی ہے برکت والا، اور آپ یعقوب علیہ السلام کے 11ویں بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی خواہش تھی کہ اللہ انہیں ایک اور بیٹا عطا کرے، اس لیے انہوں نے آپ کا نام یوسف رکھا، اور یوسف کے بعد بن یامین پیدا ہوئے۔ یوں یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ یوسف علیہ السلام خوبصورتی، عادات اور نبی ہونے کے ناطے جو خوبیاں اللہ نے اس انسان میں رکھی ہوتی ہیں، پیدا ہونے سے آخری سانس تک اس کا بڑا اعلیٰ مرقع اور مجسہ تھے، بڑے مجسم اور اچھی عادات اور وہ ساری کیفیات جو ایک نبی کے لیے اللہ نے ڈیسائیڈ کی ہوئی ہیں ان میں موجود تھیں، جبکہ باقی 10 بھائی ان سے مختلف تھے۔ تو وہ 10 بھائی ان سے یعقوب علیہ السلام کا پیار دیکھ کر، امپورٹنس دیکھ کر کچھ حسد بھی کرتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یوسف علیہ السلام کو ہمارے قبیلہ کا سردار بنا دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے 10 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد نے آپ کو کہا کہ بیٹا یہ خواب کسی اور کو نہ سنانا، یہ نہ ہو کہ تم سے تمہارے بھائی دشمنی کرے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لیا، والد سے اجازت لی کہ ہم شکار پہ جا رہے ہیں، کھیلنے جا رہے ہیں، یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں، جبکہ انہوں نے ارادہ یہ کیا ہوا تھا کہ وہ یوسف سے جان چھڑا لیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا اور آپ کے کپڑے یا شرٹ اتار لی، اور اس پہ ایک جانور کا خون لگا کے، کسی بھیڑ کا خون لگا کے گھر آ کے والد کو کہا کہ ہم بھاگ دوڑ رہے تھے اور اپنی
اپنی دوڑ میں اپنے کمپٹیشن میں تھوڑا زیادہ آگے نکل گئے تو ہمیں خیال نہیں رہا اور یوسف کو ایک بھیڑیے نے کھا لیا، یہ خون بھی ان کے کپڑوں کو لگا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بڑا اچھا سوال کیا ان سے کہ یہ ایک ایسا بھیڑیا تھا کہ جس نے یوسف کو تو کھا لیا لیکن اس کے کپڑے نہیں کہیں سے بھی پھٹے، کہیں سے ایسا نظر آتا ہو، بٹ کوئی چوائس نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے گزرتے ہوئے ایک قافلے نے، کارواں نے وہاں سے نکالا اور غلام بنا لیا اور وہ انہیں مصر لے کر چلے گئے اور وہاں جا کر بیچ دیا۔ اس ساری تکلیف پریشانی کو سہتے ہوئے یوسف علیہ السلام والی مصر کے ہاتھوں کے گھر تک پہنچ گئے، بکتے بکتے والی مصر کے گھر آ گئے۔ والی مصر نے ان کو اپنے بیٹے کی طرح رکھا۔ والی مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ زلیخا بڑی خوبصورت تھی، بٹ یوسف علیہ السلام کے حسن کو، خوبصورتی کو دیکھ کر وہ برے ارادے سے تعلق قائم کرنا چاہتی تھی یوسف علیہ السلام سے۔ اس نے پوری اٹیمپٹ کی، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ آپ جان چھڑا کر بھاگ رہے تھے کہ باہر زلیخا کا ہسبینڈ والی مصر کھڑا تھا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو زلیخا نے الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام پر، بجائے یہ ماننے کے کہ یہ میری خواہش تھی۔ اللہ کریم نے مہربانی یہ کی کہ یوسف علیہ السلام کا فیصلہ یہ ہوا کہ اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے، اس کا دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، تو پھر یوسف علیہ السلام درست ہے۔ تو ایسا ہی واقعہ تھا، یوسف علیہ السلام ہی سچے تھے۔ والی مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں جانتا ہوں تم معصوم ہو، تم اسے معاف کر دو۔ اس کے باوجود زلیخا کی کوشش یہی رہی، یہاں تک کہ اس نے کوشش کر کے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈلوا دیا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ اسی قید کے دوران دو لوگوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے خواب یوسف علیہ السلام کو سنائے، اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی جو پوری ہوئی، سچی ثابت ہوئی۔ یوسف علیہ السلام 12 سال جیل میں رہے۔ اس کے بعد والی مصر کو ایک خواب آیا کہ 7 کمزور گائیں 7 موٹی گاؤں کو کھا رہے ہیں۔ تو بڑا پریشان ہوا، اس نے اس پریشانی میں لوگوں سے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی، تعبیر جاننے کی کوشش کی۔ تو وہی شخص جو جیل میں یوسف علیہ السلام کو ملا تھا، وہ بادشاہ کا خادم تھا۔ اس نے کہا میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو یوسف علیہ السلام کو جو جیل میں ہیں وہ خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے والی مصر کو بتایا کہ 7 سال قحط پڑے گا اور اس کے بعد پھر فصل اچھی ہوگی، تو آپ کو چاہیے یہ کہ ان 7 سالوں کے لیے پہلے سے اہتمام کر کے رکھے، اور ساتھ ہی آفر کی کہ میں بہت اچھی اکنامکس جانتا ہوں، ان چیزوں کو مینیج کرنا جانتا ہوں، اگر مجھے موقع دیں گے آپ تو یہ میں وقت سارا ہینڈل کر لوں گا۔ والی مصر کو یہ بات یوسف علیہ السلام کی بڑی اپیل کی، اور والی مصر نے یہ ذمہ داری یوسف علیہ السلام کو ہی دی۔ یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ پوری مملکت میں جگہ جگہ گوڈاؤن بنائے، اسٹور روم بنائے، اسٹاک روم بنائے جن میں گندم کو ذخیرہ کیا گیا۔ اور دوسرے آپ نے اس وقت کے اعتبار سے بڑا اچھا آئیڈیا یہ ڈیولپ کیا کہ گندم کے دانوں کو اس کے خوشوں سے علیحدہ نہیں کیا تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ یہ وقت بڑا اچھا گزر گیا، بڑا اچھا مینیج ہو گیا۔ اسی دوران چونکہ قحط بہت بڑا تھا تو آپ کے والد اور بھائی کنعان میں رہا کرتے تھے فلسطین کے قریب، ان کو غلے کی ضرورت پڑی تو یہ بھی مصر میں گئے غلہ لینے۔ ان کو غلہ دیا گیا اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا اگلی دفعہ اسے بھی لے کے آنا تاکہ میں تمہیں اس سے زیادہ غلہ مل جائے، پلس جو پیسے انہوں نے دیے تھے وہ بھی ان کے غلے میں واپس رکھ دیے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے جانے کے بعد انہوں نے یہ خیال کیا کہ بادشاہ بہت کھلے دل کا ہے، بہت سخی ہے، اس نے ہماری بڑی مدد کی ہے۔ جا کے بتایا اور والد سے کہا کہ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھی بھیج دیں، بادشاہ بہت اچھا ہے، ہوگا یہ کہ ہمیں اور 11 لوگ جائیں گے تو 11 لوگوں کے مطابق غلہ مل جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میرا دل تو نہیں چاہتا کیونکہ میں پہلے یوسف کو کھو چکا ہوں
تو بنیامین کو بھیجوں، لیکن میں بھیجنے کو تیار ہوں، خیال رکھنا، اور جب تم اس شہر میں داخل ہو تو یہ اس خیال سے کہ تم اکٹھے نہ داخل ہونا ایک دروازے سے، تمہیں دیکھ کر لوگ حسد نہ کریں اور ہمارا نقصان نہ ہو، تو علیحدہ علیحدہ دروازوں سے اس شہر میں داخل ہونا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو غلہ دیا اور بنیامین کو بات سمجھا کے روک لیا۔ کسی وقت ہم اس پوری واقعے پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن اس وقت چونکہ ہم معراج کا ذکر کر رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس میں نے مناسب سمجھا آپ سے یہ ڈسکشن کرنا۔ بنیامین کو روک لیا یوسف علیہ السلام نے اور اپنا کرتا دیا یعقوب علیہ السلام کے لیے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کے نابینا ہو گئے تھے، تو جب یہ قافلہ قریب تھا کنعان پہنچنے کے تو یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم یہ نہ سمجھو کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ خوشبو یوسف علیہ السلام کے کرتے کی تھی۔ تو جب وہ کرتا یوسف علیہ السلام کا والد کو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو لگایا گیا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے خاندان کو مصر میں بلا لیا اور وہاں سیٹل کیا، اور اسی وجہ سے بنی اسرائیل مصر میں سیٹل ہوئے۔ قرآن کریم میں بہت ذکر ہے بنی اسرائیل کا، اور یہ 400 سال تک وہاں آباد رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ یہاں سے مصر سے واپس اپنے وطن کو گئے۔ آج ہم اپنی بات کو یہاں مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے بات ہوگی۔